بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ محمد بن قاسم کو منجکے کے استعمال میں غیر معمولی مہارت تھی، چنانچہ اس نے عروس کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ باری پتھر کی ضرب نے کلس کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈا بھی نیچے آ رہا۔ اس کلس کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے راجا کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب نہ بڑھنے دیا۔ شام کے دھندلکے میں فصیل کے تیر اندازی کی مدافعت کمزور ہونے لگی۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملہ کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دباؤ سیریوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ راجا کی فوج نے رات کے اندھیرے میں تیسرے پہر تک مقابلہ کیا، لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے اور منجکے کی سنگ باری کی بدولت قلعے کی دیواریں بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھیں۔ راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی مشرق کے دروازے کے سامنے سے اس کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکلتے تھے اور ان کے پیچھے راجا کی 30,000 فوج لڑتی بڑھتی نکل گئی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کھڑی کر دیں۔ انہوں نے راجا کی محبت سے زیادہ اپنے انجام کے خوفزدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ صاف کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بددل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کے ایک زبردست ریلی کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ راجا کی بچی کچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ قلعے کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسران جنگ کو آزاد کیا تھا، جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ ان کی نوجوانی شجاعت، عفو اور رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھی جن کی صداقت پر استبدادی حکومت نے ستائے ہوئے لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجا کی فوج کے سپاہیوں سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجا کی فوجیوں کی آمد کے بعد ان کے گھر اپنے نہ رہے تھے۔ سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آگ گھستے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے پیرن اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی، لیکن انہیں شرمناک حقوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اپنے راجا کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے حضور رحم و متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سالار کی طرف نگاہیں نیچے کیے دیبل کے ایک دروازے سے گزر رہی تھی تو ان کے شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچے، ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گورے کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھنتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشیوں کے نشانات تھے، آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ تھی۔ محمد بن قاسم کو وہ گلاب کے ایک پھول سے نظر آئی، کسی کے بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہوا۔ اس نے ترجمان کے وساطت سے کہا، خاتون، اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فال ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔
लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया। इसके होंठ कपकपाए और आंखों से आंसू के धारे बह निकले। एक उम्र सीधा और बार आदमी आगे बढ़ा और इसने अपने हाथ कर कहा, अंदाता ये उन कई मजलूम लड़कियों में से एक है जो राजा के सिपाहियों की बर्बरियत और का शिकार हो चुकी है। आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। नासरुद्दीन ने इस उम्र सीधा शख्स की तर्जमानी करते हुए मोहम्मद बिन कासम को ये बताया कि ये देबल का पुरोहित है। मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, आप मेरे सामने हाथ ना बांधें। इस लड़की की दादरसी मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ है। राजा के 12,000 सिपाही हमारे कैदी हैं। आप इसे वहाँ ले जाएं। अगर मुजरम इनमें से कोई हुआ तो मैं उसे आपके हवाले कर दूँगा, वरना मैं इस मुल्क की आखिरी हदूद तक इसका ताक़ुब करूँगा। लड़की ने कहा, मेरा मुजरम देबल का गवर्नर है। इसने परसों मेरे पिता को कैद कर लिया था और मुझे यहाँ तक कहकर इसकी आवाज़ बरगी गई। आँखों से फिर एक बार आंसू बहने लगे। मोहम्मद बिन कासम ने अपने एक सलार को बुलाकर कहा, मैं देबल के तमाम कैदियों को आज़ाद करने का हुक्म देता हूँ। तमाम कैदखाने के दरवाजे खोल दो। अगले दिन देबल के सबसे बड़े मंदिर का पुरोहित पुजार के सामने अरब के एक नौजवान के रूप में भगवान के एक नए अवतार की आमद का प्रचार कर रहा था और देबल का सबसे बड़ा संतराश देबल के मौसम के लिए मोहब्बत और अकीदत के जज्बा से सरशार होकर शहर के बड़े मंदिर की जीनत में इजाफा करने के लिए अरब के कमसिन और नौजवान सलार की मूर्ति तराश रहा था। मोहम्मद बिन कासम ने जंग में मकतूलैन के वारसैन के लिए मकबूल वज़ाइफ मुकर्रर किए। नासरुद्दीन को देबल का गवर्नर मुकर्रर किया। एक ग्रां कदर रकम इस मंदिर की मरम्मत के लिए मुख्तस की, जो मंजकियों के पत्थर का निशाना बनकर मिस्मार हो चुका था। बस देबल दिन रात इसने नेज़ों का रुख किया और इस तरह से इसके हुस्न सलूक से देबल के बाशिंदों पर इसकी तलवार के ज़ख्म मदमल हो चुके थे। रुखसत के वक़्त हज़ारों मर्दों, औरतों और बूढ़ों ने एहसान मंदी के आंसू के साथ इस अलविदा कही। इसकी फ़ौज में देबल के 5,000 सिपाही शामिल हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासम ने रुखसत होने से पहले ज़ुबैर, नाहिद, खालिद और ज़हरा को नासरुद्दीन के साथ ठहरने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने शहर के हालात में आराम करने के बजाय जंग के मैदानों में बेआरामी के लिए दिन और रातें काटने को तरजीह दी। तहम ज़ुबैर और खालिद ने मोहम्मद बिन कासम की राय से इत्फाक करते हुए नाहिद और ज़हरा को देबल में छोड़ दिया।